معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب راگ۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ اس کے چہرے سے منہ موڑ کر وہ فیصلہ نہ کر پایا کہ وہ پھر واپس سڑک کے پار چلا جائے یا وہیں کھڑا رہے، کیونکہ سڑک کے پار بھی تو وہ کچھ نہیں کر رہا تھا، صرف بوجھ سے ٹیک لگائے ایک علیحدگی اور بے خبری میں سامنے دیکھے چلا جا رہا تھا۔ معاف کیجیے گا، کسی گندم کے کھیت میں جیسے اندر ہی اندر، اس کی سنہری خشک بالیوں کے اندر، جب تیتر اور چڑیاں سونے کے ڈنڈلوں میں سے اڑتے ہیں تو ان کے پکی ہوئی گندم کے بوٹوں کے ساتھ کھینے سے جو سرسراہٹ جنم لیتی ہے، ویسی آواز کسی نے کہا، معاف کیجیے گا، اگر میں مسز حسین ہوں تو کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ وہ مڑا، ہاں۔ کیا آپ مشاہد ہیں؟ ہاں۔ کیپٹن مراد خان کے بڑے بھائی؟ جی۔ ایم سوری، گندم کی بالیاں اب لا تعلق نہیں تھیں، ان میں چڑیوں اور تیتروں کی اڑان کی سرسراہٹ تھی اور ان کا تعلق تھا۔ مجھے ذرا احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ اٹس اے بگ سرپرائز ٹو سی یو ہیئر ان برن۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا، مجھے بھی نہیں آ رہا۔ یہاں کھڑے ہو کر باتیں کرنا تو مناسب نہیں۔ کیا ہم کسی ریسٹورنٹ میں جا سکتے ہیں؟ کسینو پلانتر ذرا بلندی پر ہے اور نیچے اگر آپ سیڑھیاں اتر کر برن کیتھیڈرل کے برابر میں سے دریا تک جاتی سیڑھیوں سے اتر کر نیچے جائیں گے تو وہاں گھنے اور بڑے گھیر والے سایہ دار درختوں میں اوپن ایئر ریسٹورنٹ ہیں، جہاں اپریل میں بہت کم لوگ بیٹھتے ہیں کیونکہ دریا کے پانیوں کی برف سردی کی قربت جسم کو بے چین اور یک کرتی ہے۔ وہاں ہاؤ از مردان؟ ہی از فائن۔ کراچی کے ایک پرائمری اسکول میں بلا معاوضہ پڑھاتا ہے۔ اس نے آرمی چھوڑ دی ہے۔ ہاں۔ کیوں؟ یہ صرف وہی بتا سکتا ہے، لیکن ہی از فائن۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے قدرے بدتمیزی کے ساتھ آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا، لیکن آپ میری پوزیشن کو جانتے ہیں۔ مجھے نہ جیتنے والے قبول کرتے ہیں اور نہ ہارنے والے۔ مجھے احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ میں اپنے فلیٹ کی طرف جا رہی تھی تاکہ اپنے والد کو ڈینٹسٹ کے پاس لے جا سکوں۔ ان کے دانت بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ جب میں نے آپ کو دیکھا، ہاں، میں نے آپ کو اسپاٹ کر لیا تھا۔ آپ فون بوتھ سے ٹیک لگائے بہت دیر سے وہاں کھڑے تھے اور آپ مسکرا رہے تھے۔ کس وجہ سے؟ کوئی وجہ نہ تھی اور میں نے آپ کو پہچان لیا تھا، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اینڈ ہاؤ از مردان؟ ہی از فائن۔ مشاہد پھر مسکرانے لگا۔ مسز حسین کے مڈل ایجڈ چہرے پر نوجوان لڑکیوں جیسی شرماہٹ آئی۔ میں یہ سوال پہلے بھی پوچھ چکی ہوں، لیکن مردان مجھے بہت عزیز تھا، بہت شاندار شخص۔ وہاں جتنے بھی آفیسرز تھے ان سب میں سے حساس اور بہت ہینڈسم اور لا تعلق بھی، لیکن وہ زیادہ دیر لا تعلق نہیں رہا تھا۔ مسز حسین کی سیال آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں کہ تم جانتے ہو، مجھے وہ دن یاد ہے جب میں لاہور آئی تھی اور آپ مجھے اپنے موٹر سائیکل پر بٹھا کر چاروں کونوں میں لے گئے تھے۔ مجھے گلبرگ کا فوارہ اور شنگھائی ریسٹورنٹ بھی یاد ہے جہاں ہم کھانے کے لیے گئے تھے۔ اینڈ وٹ اباؤٹ ایسٹ پاکستان؟ وٹ اباؤٹ اٹ؟ مسز حسین کی بہتی ہوئی آنکھوں میں ایک ناپسندیدگی تھی جو نفرت کے کناروں کو چھوتی تھی۔ ایسٹ پاکستان از نو مور۔ تمہاری تاریخ تو اس کا حوالہ بھی نہیں دیتی۔ ہاں۔ مشاہد میں وہی بے وطنی کی کیفیت پھر در آئی۔ ہاں، ہم نے اسے نصاب سے خارج کر دیا ہے، جیسے کبھی کچھ بھی نہ تھا۔ لیکن مجھ جیسے بے شمار لوگ ہیں جن کی تن بدن پہ یہ حوالہ کھدا ہوا ہے۔ میرے اور خاص طور پر مردان جیسے بے شمار لوگ، ایک ایک لفظ اور ایک ایک حقیقت کھدی ہوئی ہے۔ آپ کی اپنی حقیقت، مغربی پاکستان کی حقیقت۔ نہیں، میں اس مشترکہ جرم کا حصہ دار نہیں ہوں، لیکن آپ تو خود حوالہ ہیں۔ مسز حسین کے ماتھے پر کروٹیں آئیں، لیکن فوراً ہی ان کی جگہ
ایک سب کچھ جان جانے والی مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے ایک بہت ہی طاقتور کافی کا کپ درکار ہے جس میں کچھ آمیزش بھی ہو۔ آئرش کافی؟ ہاں، اور وہ بھی بہت زیادہ آئرش۔ آئرش کافی میں کافی کم تھی اور نیپولین برانڈی کی شدت اور گرم گہرائی زیادہ۔ تم کیسے اس بقول تمہارے مشترکہ جرم کے حصے دار نہیں ہو؟ کیا تم ایک مغربی پاکستانی نہیں ہو؟ تم سب تو بری الذمہ ہو گئے، اپنے اپنے کردار ادا کر کے الگ ہو گئے اور مجھے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑا۔ میں بنگالی ہوں لیکن میں نے تمہارا ساتھ دیا۔ تمہیں پتہ ہے کہ ٹائیگر نیازی ایک مرتبہ آدھی رات کے وقت آموں کی پیٹیاں لے کر میرے گھر آ گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے یہ وقت نہیں تھا پوچھنے کا کہ وہ صرف آپ کے ہاں آموں کی پیٹیاں لے کر ہی کیوں آیا تھا۔ وہ ٹکا خان سے بہتر، بہت بہتر جنرل تھا۔ کم از کم وہ بچر نہیں تھا، کیونکہ بچر ہونے کے لیے خاص قسم کے گٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اس میں نہیں تھے۔ اگر ہوتے تو وہ اتنے اطمینان سے پلٹن میدان میں اپنی بیلٹ اور ریوالور نہ اتار دیتا۔ ٹکا کبھی ایسا نہ کرتا۔ وہ اب کہاں ہے؟ کون؟ ٹائیگر۔ آخری بار جب میں نے اس کا نام سنا تھا تو وہ ایک سیاسی جماعت میں تھا، اور جب سٹیج پر آیا تھا تو عوام شیر اسلام زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے۔ میں جانتی ہوں وہ کس چیز کا شیر تھا۔ خاموشی کا ایک طویل وقفہ ان کے درمیان حائل ہوا۔ لیکن ہم ڈنر کے لیے مل سکتے ہیں۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی کو بے اطمینانی سے دیکھا۔ مجھے ابھی والد کو لے کر ڈینٹسٹ کے ہاں جانا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں تو۔ ہاں، اور ڈنر از آن می۔ برن کا مہنگا ترین ریسٹورنٹ بھی کاسینو پلانتر میں تھا، ایک وسیع اور تھیٹر نما ہال جس میں ایک بہت بڑا گنبد تھا اور اس کے درجنوں فانوسوں تلے سینکڑوں قطعی طور پر بیزار اور کسی بھی خوشگوار اور خوشی کے تاثر کو چہرے کے قریب نہ لانے والے لوگ خوراک پر ایک فرض کی ادائیگی کے لیے گویا جھکے ہوئے تھے۔ مجھے پاکستان سے نفرت ہے، یہ پہلا فقرہ تھا جو مسز حسین نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور اس کے مختصر گندمی جسم کے ایک ایک پور میں وہ نفرت نہ صرف دکھائی دیتی تھی بلکہ ناپسندیدگی کی ایک شدید مہک چھوڑتی تھی۔ تم پہلے پاکستانی ہو جس کے ساتھ میں نے بنگلہ دیش بننے کے بعد بات کی ہے۔ مجھے واقعی اس بات پر فخر کرنا چاہیے۔ مشاہد کے گلے میں بہت کڑوا ذائقہ آیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ میرا حق ہے پاکستان پر، میں اپنے وطن کو کچھ بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن مسز حسین، اسے کیا حق ہے؟ مجھے اور میرے خاوند کو ایکسپلائٹ کیا گیا تھا۔ تم جانتے ہو کہ ہماری اپائنٹمنٹ ہو گئی تھی امبیسڈرز کے طور پر، میں ادھر اور مسٹر حسین ادھر آسٹریا میں جانتا ہوں، اور بھٹو نے ہماری تقرریاں کینسل کروا دیں۔ وہ فوارے کے پاس ہوتا تھا، اسے آج ہینگ کر دیا گیا ہے، اور میں بہت خوش ہوں۔ یہ پوچھنا مناسب ہوگا کہ کیوں؟ آپ کیوں خوش ہیں؟ اسے کیا حق ہے؟ اس نے مجھے بے گھر کیا۔ مشاہد، میں اپنے گھر نہیں جا سکتی کبھی بھی۔ میں یہاں امبیسڈر کے طور پر آئی تھی، اور اب اس ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کیا کوئی جانتا ہے کہ میں کبھی ہر ایکسیلنسی تھی؟ میں اب یہاں مقامی عدالتوں میں سوئس شہریت حاصل کرنے کے لیے منت سماجت کرتی ہوں، کیونکہ میں کہیں بھی نہیں جا سکتی، نہ بنگلہ دیش نہ پاکستان۔ بلیک بیوٹی سکڑ رہی تھی، شرنک ہو رہی تھی، عمر اس پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ اس کی گندمی رنگت میں سنہری ذرے کم ہو چکے تھے اور سیال آنکھیں جامد ہونے کو تھیں۔ ویٹرس بل لائی تو مسز حسین نے اس پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں، تم میرے مہمان ہو، اور بل پر رکھے ہاتھ پر رگیں اور جھریاں ابھر رہی تھیں۔ وہ باہر آئے تو کاسینو پلانتر ویرانی کے باعث بہت وسیع اور سرد دکھائی دے رہا تھا۔ اپریل کی ہوا دکھ اور سردی دیتی تھی۔ پاکستان واپسی پر کیا تم مردان کو ملو گے؟ وہ میرا بھائی ہے، میں کم از کم تمہیں نہیں بتا سکتی کہ مردان میرے لیے کیا تھا۔ مسز حسین کی آنکھیں اوپر اسے مشاہد کو بلندی پر دیکھ رہی تھیں کہ وہ چھوٹے قد کی بہت مختصر مگر جامع بدن کی خاتون تھی۔ اسے آپ ایک مرتبہ پھر یہ کہہ دیجیے گا کہ کسی ایک رات جنگل میں جو کچھ دکھائی دیتا ہے وہ شائبہ بھی ہو سکتا ہے، وہ وہم بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ حقیقت تھی
تو بھی یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ شائبہ تھا۔ جنگل میں جو کچھ دکھائی دیتا ہے کسی ایک رات گمان بھی ہو سکتا ہے، وہم بھی۔ کاسینو پلانتر میں چلتی ہوئی مسز حسین چلتی گئی کہ اسے واپس نہیں آنا تھا، نہ بنگلہ دیش نہ پاکستان میں۔ وہ اب گمان تھی۔ اپریل از دی کرولیسٹ منتھ آف them all۔ ستار نقوی کی موت نے بچرز کو ایک عرصے تک بے آرام اور دکھی کیا۔ انہوں نے اس کے کھلے منہ اور اکڑے ہوئے بدن کو قبول نہیں کیا تھا۔ ایک عرصے کی بے آرامی اور دکھ کے بعد ملیر کی نیم صحرائی کیفیت میں جب بچرز کی کاریں مشورہ کرنے کی غرض سے رکیں تو بہت دھول اٹھی، اور جب یہ دھول لاپرواہی کی آہستگی سے بیٹھ گئی تو پہلی شکل رحمان گل کی دکھائی دی، بلکہ پہلی ناک کہنا چاہیے، کیونکہ کہیں بھی اگر دھول اٹھے تو اس میں رحمان گل ملفوف ہو جائے تو اس پر بیٹھنے اس کی ستواں ناک پہلی شے ہوگی جو ظاہر ہوگی۔ یارا آئی بیک آؤٹ، میں بزدل ہو گیا ہوں۔ وہ کیا بات کرتے ہو ہمارے ڈیئر پٹھان بچر؟ صباحت نے اپنا زبانی پٹاخہ چلایا اور لے میں آ کر سر میں ہو کر بولی، آپ کیسے بزدل ہو سکتے ہو؟ میں ہو گیا ہوں یارا، ہی۔ داؤد صرف ہنسا اور اس نے اپنے چہرے پر سے دھول پہنچنے کے لیے دعا کے بعد کی طرح دونوں ہاتھ ماتھے سے لے کر تھوڑی پر پھیرے۔ اگر رحمان گل بیک آؤٹ کرتا ہے تو میں اپنی سروسز آفر کرتا ہوں۔ دانش کی گہری آواز ملیر کی گرمی میں اور صحرائی کیفیت میں جیسے آسمانوں سے اتر کر ان تک آئی۔ آفٹر آل ہم اب تو بیک آؤٹ نہیں کر سکتے۔ دو چار ہاتھ لبے بام وغیرہ۔ کمند علی خان ابھی تک اپنی کار سے باہر نہیں آیا تھا، لیکن اب وہ باہر آیا اور لچکتا ہوا آیا۔ واہ، ہم نازک انداموں کو کرانچی کی اس رطوبت بھری گرمی میں یہاں تک لائے اور اب کہتے ہیں کہ ہم بیک آؤٹ کرتے ہیں؟ نہ، ہم نہیں کرنے دیں گے گل پٹھان، قسم سے ہم اتنی بڑھیا ذات کے تلیر ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں۔ نور الہدیٰ بھی ہمراہ تھی، وہ ہنستی رہی، پھر بیزار ہو کر بولی، واپس چلتے ہیں۔ گڈ آئیڈیا۔ داؤد بے حد راضی ہوا۔ ادھر جا کے اپنے انکل مردان سے بے عزتی جو خراب کروانی ہے تو ادھر ہی سے پسپا ہو جاتے ہیں۔ گڈ آئیڈیا۔ واپس چلیں اظہار؟ رحمان گل نے اب تک چپ ہر ایک کو میں تمہیں کیا سمجھتا ہوں خشمگی نگاہوں سے دیکھتے اظہار سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہائیں، کمند علی خان بولے، تمہیں ہی تو اعتراض ہونا چاہیے۔ اے مرد دانا فراہم فتح جنگ نہیں، فتح جنگ، اظہار نے کمال بیزاری سے کہا، اور اس بیزاری میں کوئی دوسرا اس کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تم لوگوں کو اپنے جغرافیے کا بھی علم نہیں، واقعی تمہیں کوئی اعتراض نہیں اگر ہم سب بچرز انکل مردان سے وہ درخواست کیے بغیر یہیں سے واپس چلے جائیں تو ان کی بیرک سے 2 کلومیٹر ادھر سے ہی لوٹ جائیں؟ ہاں واقعی، رحمان گل انتہائی پرمسرت ہو کر بولا۔ ہاں، اظہار نے ناگواری سے اپنی داڑھی پر جمی گرد صاف کی۔ اگر میرے دوست اتنے نامرد ہو گئے ہیں تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ رحمان گل نے اپنے اولین ریاکشن میں یہ فیصلہ کیا کہ اظہار کا گلا دبا دیا جائے یا اسے پوائنٹ بلیک 5-10 گولیوں سے ٹھنڈا کر دیا جائے کہ یہ شخص ایک پٹھان کو نامرد کہہ رہا ہے۔ لیکن پھر اس نے اس کے بنجر اور انا کے پانیوں سے ہی زندہ رہنے والے منخنی بدن کو دیکھا اور یہ فیصلہ مؤخر کر دیا، ہم یارا جان مان قربان کر دیں گے اپنے یار پر۔ زیادہ سے زیادہ انکل مردان ہمیں پھانسی پر لٹکا دیں گے نا، تو لٹکا دیں۔ آؤ۔ اس آؤ کی کال پر تمام بچرز ان تینوں کاروں میں شڑاپ گھس گئے جن میں سے وہ ابھی نمودار ہوئے تھے، اور پھر یہ تینوں کاریں 3 بیرکوں کی جانب گرمی کی صحرائی کیفیت میں اور سر پر سے گزرتی فلائٹ PK نمبر 622 کو درگزر کرتی نہ چاہتے ہوئے بھی دھول اڑانے لگیں۔ بیٹ مین بشیر برآمدے میں صاحب کے بوٹ پالش کر رہا تھا جب اس نے دھول اڑتی دیکھی اور جان گیا کہ اس کے اندر کی ایک نہیں 1 سے زائد کاریں ملفوف ہیں۔ تم ذرا احتیاط کیا کرو بیٹے۔ مردان اپنے گھنے اور سفید ہوتے بالوں پر
ہاتھ پھیرتا ہوا گرینڈ فادر کلاکس اور کتبوں میں قدم پھونک پھونک کر چلتا ہوا کہہ رہا تھا، اور اس نے مڑ کر دیکھا کہ شوبھا وہاں ہے یا نہیں، اور کیا وہ سن رہی ہے یا نہیں، اور شوبھا نے یکدم کہا، میں سن رہی ہوں بابا، تم اپنی فوکسی کو چیک پوسٹ پر تو روکتی ہو نا؟ رکنا پڑتا ہے بابا۔ انہیں کیا کہتی ہو کہ تم کون ہو؟ صرف کاغذات دکھا دیتی ہوں، کہتی کچھ بھی نہیں ہوں۔ ذرا احتیاط کی ضرورت ہے، بے شمار بنگلہ دیشی شہر میں مقیم ہیں غیر قانونی طور پر، روٹی اور 4 پیسے کمانے کی خواہش میں۔ پولیس انہیں گرفتار کر رہی ہے، ڈپورٹ کر رہی ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کسی روز ان سے یہ نہ کہنا کہ تم بنگالی ہو۔ آج تک تو آپ یہی کہتے آئے ہیں کہ ہاں، لیکن اب نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ مردان نے ایک کتبے کی آرائش کو جھک کر دیکھا اور اس پر کچھ دھوپ تھی جو بیرک کے سال خوردہ تختوں کی درزوں میں سے آ رہی تھی۔ اسے جھک کر دیکھو۔ شوبھا جھکی، ان سپاہیوں کو دیکھ رہی تھی، تلواریں اور شاندار لبادے پتھر میں سے نکلتے ہوئے سینکڑوں برس مکی کی کسی قبر پر پہرا دیتے رہے، اور اب یہاں ہیں، بیکار اور بے مصرف، کسی بھی تاریخ کے بغیر۔ سپاہی کا اختتام اسی طرح ہوتا ہے۔ آپ کو افسوس ہوتا ہے بابا؟ نہیں، میں نے اپنے آپ کو پتھر میں ساکت کر کے کسی قبر پر پہرا دینے سے روک لیا ہے۔ کرنوں کا زاویہ کچھ ایسا تھا کہ پتھر کے سپاہیوں میں سے صرف ایک کے خد و خال روشن ہو رہے تھے۔ اس کی شکل میں مردان کے مہاندرے کی شباہت تھی۔ میں نے بھی ایک تلوار دیکھی تھی۔ مردان جھکا ہوا اسے دیکھتا رہا۔ اس سپاہی کو جیسور میس کے ڈائننگ ہال میں دیوار پر آویزاں ایک شاندار، بھاری اور زنگ آلود تلوار، جس کی ایک تاریخ تھی۔ اس کا بیکار لوہا سینکڑوں برس سے خون کا ذائقہ فراموش کر چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جب وہ انسان کے بدن کے اندر جاتا ہے اور دور تک پہلے وار کے زور پر جاتا ہے تو انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ چند لمحوں کے لیے بے خبر رہتا ہے، اور پتہ تب چلتا ہے جب یہ لوہا اس کے جسم سے کھینچا جاتا ہے، تب خون کی پہلی بوند نمودار ہوتی ہے۔ بابا، شوبھا نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے علم میں آ گیا کہ وہ اب دور تک جائے گا اور ایسی باتیں کرے گا جو اس کے علم میں نہیں ہیں۔ ان میں ایک جنگل تھا اور کچھ شائبے تھے۔ کسی ایک رات میں گمان بھی ہو سکتا ہے اور وہم بھی۔ بابا اکثر بہک جاتے تھے۔ وہ دونوں اس کتبے پر جھکے رہے جس میں کنول کے پھولوں کے درمیان لمبے لبادوں والے پہرے دار تلواریں سوت کر ساکت ہو چکے تھے۔ تلوار چلانا بہت آسان ہے۔ مردان نے پیچھے مڑ کر اپنی بیٹی کو دیکھا، جس کا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اسے سکون دے رہا تھا۔ لیکن تلوار سہنا کیسا ہے یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا۔ جنگل میں لالٹین کی مدھم اور گم ہوتی، پھر سے تیرتی واپس آتی روشنی میں ایک عورت ناکافی ساڑی میں لپٹی سر جھکائے یوں بیٹھی تھی، جیسے ڈرائنگ کے پیریڈ میں طالب علموں کے سامنے ایک ماڈل بے حس و حرکت اپنے آپ کو بمشکل ساکت کیے بیٹھا رہتا ہے تاکہ پینسل کا کوئی اسٹروک آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ سب ایک قطار میں بیٹھے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ جنگل میں بیٹ مین بشیر بدستور بوٹ پالش کر رہا تھا، اور ابھی تک وہ کاریں جو ایک سے زیادہ تھیں اور بیرکوں کی طرف آتی دھول اڑا رہی تھیں، اس دھول میں پوشیدہ تھیں۔ مردان نے اپنے کندھے پر رکھے اس بہت ہی آرام دینے والے مرہم جیسے ہاتھ جو کہ شوبھا کا تھا، اس پر اپنا ہاتھ رکھا۔ بہرحال تم احتیاط کیا کرو بابا۔ وٹ اباؤٹ آپا عارفین؟ وہ دونوں اب بھی یہیں تھی، نازنین اور عارفین۔ عارفین ہفتے میں ایک بار ڈیفنس کے ناریل والے گھر میں جاتی۔ کاروں کو دھونے اور پالش کرنے والا شخص ابھی تک لا علم تھا کہ بیگم بابر فوت ہو چکی ہیں اور اب اس گھر میں کوئی نہیں رہتا۔ وہ اپنے وقت مقرر پر آتا، صابن، پالش اور ٹاکیوں سمیت، اور پوری دل جمعی سے کاروں کو دھوتا، پالش کرتا اور چلا جاتا۔ عارفین صرف اپنے جہیز کا سامان دیکھنے جاتی، کارٹنز میں پیک شدہ ڈنر سیٹ، کراکری، ڈیپ فریزر، ساڑیاں، شاتوس کی شالیں، ایرانی قالین دیکھتی، اور پھر ملیر کی بے آرام اور گرم بیرکوں میں واپس آ جاتی۔ وٹ اباؤٹ ہر؟ آپ ان سے شادی کر لیں۔ اس کے خوش شکل وقت سے متاثر ہونے والے چہرے نے مڑ کر دیکھا
شوبھا کی طرف۔ میں تو ابھی تمہاری شادی کی فکر مندی میں ہوں۔ اور دھول میں ملفوف کاریں ظاہر ہوئیں۔ بیرکوں کے سامنے ان کی بریکیں لگیں اور ان میں سے تمام تر بچرز برآمد ہوئے۔ انہوں نے حیرت سے اس ویرانے میں اس رہائش گاہ کو دیکھا جس میں وہ پہلی بار قدم رنجا فرما رہے تھے اور جہاں بچرز میں سے ایک شوبھا رہتی تھی۔ برسوں کا کھایا ہوا لکڑی کا دروازہ کھلا تو بہت ساری روشنی بیرک کے اندر گئی، جس سے بہت سارے پتھر، کلاک اور گل بوٹے روشن ہو گئے۔ انہوں نے کاروں کے رکنے کی آواز تو سن لی تھی، لیکن مردان نے بھی اور شوبھا نے بھی پہلے ناگواری سے کہ یہ کون ہے جو مخل ہوا ہے، اور پھر حیرت سے مڑ کر پیچھے دیکھا اور پیچھے تمام تر بچرز مجرم بنے کھڑے تھے۔ شوبھا کو یقین نہ آیا۔ کیسے؟ تم نے مجھے کیسے تلاش کر لیا؟ بچرز بہت ہی مجرم محسوس کرتے ہوئے بے دستور گنگ کھڑے تھے۔ کیسے؟ رحمان گل، نور، صباحت، یار کیسے؟ میں بولوں؟ رحمان گل نے گویا تمام بچرز کی جانب سے اجازت چاہی اور ان سب نے ایک رضامند خاموشی سے سر ہلایا۔ سر، رحمان نے گلا صاف کر کے بیان شروع کیا۔ انکل مردان سر، ہم جو یہاں حاضر ہوئے ہیں تو ایک بہت ہی نیک اور پاکیزہ مقصد کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ بس سر، یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ ویسے تو اختیار اس ذات کا ہے، لیکن ہم بندے مندے جو ہیں تو بس اسی لیے حاضر ہوئے تھے۔ مردان نے انہیں جانچا۔ بے وقوف سے بچے ابھی زندگی کے فریب کو نہیں جانتے تھے۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ پہلے سب لوگ کچھ کھا پی لو؟ چائے، کریم کیک، یا یہاں ان بیرکوں میں زیادہ چوائس نہیں ہے، اور پھر ہم زندگی اور موت کے بارے میں گفتگو کریں۔ مردان کو، شوبھا کو قطعی طور پر اندازہ نہ تھا کہ اگلا فقرہ رحمان گل کا کیا ہوگا، اور اگلا فقرہ تھا اظہار اوان شوبھا سے شادی کرنا چاہتا ہے اور ہم سفارش کرنے آئے ہیں۔ مردان نے اس ہجوم کو دیکھا جو سفارش کرنے آیا تھا۔ کوئی بھی باپ، کسی قسم کا بھی، بہت لاپرواہ، شرابی، جواری، بہت ساری اولادوں کا باپ، کوئی بھی باپ جب پہلی بار یہ سنتا ہے کہ کوئی اور ہے جو اس کی بیٹی کو لے جانا چاہتا ہے تو وہ سناٹے میں آ جاتا ہے۔ اسے یقین نہیں آتا کہ اس کی بیٹی کو ایک اور ناپسندیدہ اور ناموزوں سا دکھائی دیتا شخص لے جانا چاہتا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ چنانچہ مردان کا رد عمل بھی یہی تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟